حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام انجیل کی تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے انجیل کے اندر نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کا تذکرہ پڑھا۔ جب آپ اس وقت تذکرہ کر رہے تھے تو پیچھے چھپا ایک سانپ حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ باتیں سن رہا تھا کہ ایک ایسا نبی آئے گا، بڑا خوبصورت ہوگا، حسین و جمیل ہوگا۔ تو وہ سانپ جب اپنی سوراخ کے اندر داخل ہو گیا، امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ اس نے ایک دعا مانگی۔ اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، مولا مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ایک مرتبہ دیدار مصطفیٰ نہ کر لوں، ایک مرتبہ جب تک حضور کا دیدار نہ کر لوں، حضور کا چہرہ انور نہ دیکھ لوں، اے اللہ اس وقت موت نہ دینا۔ عاشق رسول تھا وہ سانپ، وہ جانور عاشق رسول تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کے لیے جا رہے تھے، غار ثور کے اندر حضور کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر بھی موجود ہیں۔ 70 سوراخ اس سانپ نے کیے۔ اگر صدیق نے ایک سوراخ بند کر دیا تو میں دوسرے سے دیدار مصطفیٰ کروں گا، اگر دوسرا بند کیا تو میں تیسرے سے، یہاں تک کہ میں آخری سوراخ سے بھی نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کروں گا۔ جب نبی پاک علیہ السلام غار کے اندر تشریف فرما ہوئے تو سیدنا صدیق اکبر کے عشق رسول سنیے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے جسم کے لباس کی پرواہ نہ کی، اپنے جسم کا لباس اتارا، اس کے ٹکڑے کیے اور ان سوراخوں کو بند کیا۔ جب سارے سوراخ بند ہو گئے نا تو آخری سوراخ پہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا پاؤں مبارک دبا دیا۔ اسی سانپ نے پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں مبارک پر، آپ کی ایڑی مبارک پر ڈسا، 7 سے 8 ڈنگ مارے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جب صدیق اکبر کے چہرے کو دیکھا تو آپ کے چہرہ انور پر سرخی کے آثار نمودار تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صدیق کو فرمایا قریب آ جاؤ، تو خود میرے نبی پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب مبارک لگا کر حضرت صدیق اکبر کی ایڑی کو لگایا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! میرے نبی پاک علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھ مبارک صدیق اکبر کی ایڑیوں پر لگائے اور سرکار نے لعاب دہن لگایا۔ اور کتنا خوش نصیب ہے صدیق تیری شان کہ تیرے پاؤں انور پر کل جہان کا نبی ہاتھ پھیر رہا ہے۔ صدیق اکبر کی بہت بڑی پیاری شان ہے۔ پھر اس سانپ نے دیدار کیا، نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا، حضور نے فرمایا چل بھاگ جا، اپنے سوراخ کے اندر داخل ہو گیا، بھاگ گیا، چلا گیا۔ تو فرماتے صدیق اکبر کو پیاس لگی، کہنے لگے یا رسول اللہ پیاس بھی لگی ہے اور بحر دشمن کا پہرا ہے، اگر دشمنوں نے دیکھ لیا تو ہمیں پکڑ لیں گے، میں بحر کیسے جاؤں پانی پی کے آؤں؟ میرے حضور نے فرمایا جاؤ پہاڑ کے دہنے پہ کھڑے ہو جاؤ۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے جب میں گیا غار کے دہنے پہ، میں نے وہاں سے ایسا پانی پیا جو دودھ سے زیادہ سفید تھا اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ میں جب پانی پی کے اپنی پیاس بجھا کے حضور کی بارگاہ میں آیا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی، میں نے بڑے بڑے پانی پیے، آب زمزم پانی پیا ہے، لیکن اس کو بھی یہ پانی پیچھے چھوڑ گیا، یا رسول اللہ کیا حکمت تھی؟ میرے حضور نے فرمایا ابوبکر جب تم غار کے دہنے پہ کھڑے تھے تو میں نے دعا مانگی تھی یا اللہ اس کی پیاس بجھا دے، تو اللہ رب العزت نے میری دعا کو اللہ نے قبول فرمایا اور غار کے دہنے پہ اللہ کریم نے ایک جنتی نہر جاری فرما دی۔ اللہ اکبر! تو صدیق اکبر کا یہ مقام، اللہ کے رسول نے اتنا لطف اور پیار دیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کو انعام بھی عطا فرمایا۔ دنیا میں صدیق اکبر کو 3 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے بشارت دی کہ ابوبکر تم جنتی ہو، ابوبکر تم جنتی ہو، تم جنتی ہو۔ قربان جائیں ایسے صدیق اکبر کی شان پہ جنہوں نے ساری زندگی حضور کے نام کر دی، پھر نام بھی کمایا، پھر انعام بھی پایا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو صدیق اکبر جیسا عشق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔